تاریخ ہے 1 دسمبر سال 1982۔ میدان ہے نئی دہلی کا نیشنل اسٹیڈیم اور مقابلہ ہے ایشیائی کھیلوں کے طلائی تمغے کے ٹاکرے میں ہاکی کے دو ازلی حریفوں پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ مقابلے کی تمام ٹکٹیں بک چکی ہیں اور میدان کے ارد گرد کی تمام نشستوں پر بھارتی تماشائی براجمان ہیں۔ جے ہند اور ہم جیتیں گے کے فلک شگاف نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ بھارتی ٹیم کے لیے فضا سازگار بن چکی ہے اور ان کی وزیر اعظم آن جہانی اندرا گاندھی اسٹیڈیم پہنچ چکی ہے اور اپنے جوانوں کے حوصلے بڑھانے کے لیے بےتاب ہے۔ منصف سیٹی بجاتا ہے اور مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تماشائیوں کی تالیوں کی گونج سے بھارتی کھلاڑیوں کے جسم میں توانائی کا درجہ حرارت اور بلند ہو جاتا ہے اور ایسے میں پاکستان کو ابتدا میں ایک گول ہو جاتا ہے۔ پھر کیا پورا اسٹیڈیم پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے بارود کا گولہ بن جاتا ہے۔ مہمان خصوصی کی آنکھوں میں دل فریب چمک اتر آتی ہے، جیسے ایک بار پھر بھارت نے پاکستان سے ڈاکہ چھین لیا ہو۔ پھر وہ ہوتا ہے جس کا سپنا بھارتیوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ سمیع اللہ کے جوان بھارتی گول پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور کلیم اللہ، حنیف خان اور منظور جونیئر کے ساتھ ایک ایسا جوان بھی بھارتی دفاعی صفوں کی چیر پھاڑ کر رہا ہے جسے ان مقابلوں کے لیے جسمانی طور پر مکمل فٹ قرار نہیں دیا گیا تھا۔ ایک کے بعد دوسرا گول ہوتا ہے، پھر ایک اور۔ بھارت کا گولی نیگی حواس باختہ کر دیا جاتا ہے اور جب بھارت کو 5واں گول ہوتا ہے تو دوردرشن ٹی وی کا کیمرہ مین اپنی وزیر اعظم کو مہمانوں کی گیلری میں ڈھونڈنے میں ناکام رہتا ہے۔ بددل اندرا گاندھی یہ درگت مزید دیکھنے کی تاب نہیں لاتی اور اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ پاکستان 2 اور گول ڈالتا ہے بھارت کے تختہ جال میں اور جب آخری لمبی سیٹی بجتی ہے تو اس مارکہ طلائی تمغے کے ہند سے یہ کہانی سنا رہے ہوتے ہیں: بھارت 1 پاکستان 7۔ طلائی تمغے سبز قمیضوں والے جوانوں کے گلے میں چمکتے ہیں اور دیار دشمن میں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم بلند ہوتا ہے اور ترانہ گایا جاتا ہے۔ کامیابی کے چبوترے پر کھڑا اگلی صفوں کا وہ نوجوان بھی بہت خوش ہے جس کا حصہ اس فتح میں نمایاں رہا۔ قریب 1 سال قبل کا ایک اور منظر ہے۔ سال 1982 اور مہینہ پہلا، شہر بمبئی اور مقابلے عالمی ہاکی کپ کے۔ فائنل میں پاکستان کو سامنا ہے مغربی جرمنی کا اور پاکستان کا ایک اگلی صفوں کا کھلاڑی جس نے پورے ٹورنامنٹ میں مخالف دفاعی حصار کو ریت کے گرودے کی طرح اڑا کر رکھ دیا۔ آخری مارکے میں ٹیم کی 3-1 سے کامیابی میں اپنا ایک گول کا حصہ ڈال کر عالمی کپ میں سب سے زیادہ گول بنانے کا مارکہ اپنے نام کر لیتا ہے اور عالمی کپ 1982 کا مرد خاص ہونے کا اعزاز پاتا ہے، یعنی مین آف دا ٹورنامنٹ۔ ایک اور منظر دیکھیے، کراچی کا ایشیا کپ ہے، سال وہی 1982 اور حریف بھارت۔ 4-1 کی کامیابی میں اس کا ایک گول ناقابل فراموش قرار پاتا ہے۔ گیند کو وہ کافی پیچھے سے اپنی ہاکی کے ساتھ یوں چمیٹ لیتا ہے کہ جو بھی اس کے سامنے آتا ہے چکمہ کھاتا ہے اور پھر وہ بھارتی گولی کو مکمل طور پر بے دست و پا کر کے گیند کو اپنی من مرضی سے مخالف تختہ جال میں پھینک دیتا ہے۔ ایسا شاہکار گول بہت کم آنکھوں نے دیکھا تھا۔ لاس اینجلس اولمپکس 1984 کا سیمی فائنل ہے۔ پاکستان یہ میچ کھیل رہا ہے اور مد مقابل آسٹریلیا سے سخت مقابلے کی توقع ہے۔ دو طرفہ زبردست مقابلہ جاری ہے اور نتیجہ ابھی 0-0 ہے۔ پاکستان کے اس اگلی صفوں کے شہسوار کو قابو میں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔
جس میں مخالف ٹیم کسی حد تک کامیاب بھی دکھائی دیتی ہے۔ پھر ایک گیند آخرکار اس کی ہاکی سے میل کھاتی ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے۔ اس کی ہاکی گیند نچاتی گماتی ہے اور اب وہ اس انتظار میں ہے کہ کب ڈی لائن نظر آئے اور وہ ضربے کاری لگا کر گیند کو تختے میں دھے مارے۔ ڈی لائن کے قریب اس کی پہنچ ہو جاتی ہے۔ گیند ابھی ڈی لائن سے کچھ انچ کے فاصلے پر ہے اور وہ اپنی ہاکی اٹھا لیتا ہے ضربے کاری لگانے کے لیے۔ ادھر آسٹریلوی دفاعی کھلاڑی اور گولی سمجھتا ہے کہ وہ ڈی کے اندر گھس کے حملہ کرے گا، مگر اس کا دماغ کچھ اور فیصلہ کر چکا ہوتا ہے۔ گیند جیسے ہی ڈی لائن کا بوسہ لیتی ہے، اس کی پہلے سے اٹھی ہاکی نیچے آتی ہے، گیند کو ضربے حسن لگتی ہے، ٹک کی آواز نکلتی ہے اور گیند آسٹریلوی گولی کی ٹانگوں کے پل کے نیچے سے گزر کر تختے میں جا لگتی ہے۔ یہ اکلوتا گول کافی ہوتا ہے پاکستان کو فائنل میں پہنچانے کے لیے۔ 3 دن بعد پاکستان کا یوم آزادی ہے اور فائنل میں ایک بار پھر جرمن سامنے ہے۔ 49 منٹ تک جرمن 1 گول کی برتری لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ 50ویں منٹ میں پاکستان کے لیے یہ کھلاڑی گول برابر کرتا ہے اور 2-1 کی کامیابی میں اپنا حصہ ڈال کر مقابلوں میں اپنے گولوں کی تعداد کو 10 تک پہنچا دیتا ہے۔ ان مقابلوں میں اگلی صفوں کے اس کھلاڑی نے 2 مرتبہ ہیٹ ٹرک سکور کی۔ یہ منظرنامے، یہ کہانی پاکستان کے اس ہیرے کھلاڑی کی ہے دنیا جسے حسن سردار کے نام سے جانتی ہے۔ 9 سالہ دور، 148 میچز اور 150 گول۔ ہاکی میں اتنی مختصر مدت میں اس قدر نام شاید ہی کسی پاکستانی نے کمایا ہو۔ ایک کرشمہ ساز اگلی صفوں کا کھلاڑی کہ گیند جس کی ہاکی سے چپک کر علیحدہ ہونا بھول جاتی۔ دبلا پتلا یہ کھلاڑی جب جھکی ہوئی کمر اور اٹھے ہوئے سر کے ساتھ اپنی ہاکی کو نچاتے، دائیں بائیں گھماتے گیند کو لے کر چلتا تو لگتا جیسے بہار ہاکی کے گلستان میں اٹکھیلیاں کر رہی ہو۔ دیکھنے میں بے ضرر مگر مخالفین کے لیے میٹھا خنجر، جو ان کے سینے میں اتنی خوبصورتی سے اترتا کہ انہیں بھی رشک آتا اپنے اس قاتل پر۔ کراچی میں 22 اکتوبر 1957 کو پیدا ہونے والے حسن سردار کے بعد اب تک پاکستان نے درجنوں اگلی صفوں میں کھیلنے والے کھلاڑی پیدا کیے، لیکن ایک بھی حسن سردار کے کھیل ایسے حسن کی ایک جھلک بھی نہ دکھا سکا۔ لکڑی کی ہاکی ترس گئی کہ کوئی ایسے ہاتھ اسے پھر ملے جو حسن سردار کی طرح اسے تھرکتی دنوں پر نچائیں۔ حسن سردار ایک ساحر تھا کہ مخالفین جس کی ہاکی کے رحم و کرم پر ہوتے۔ اس کا جادو سر چڑھ کر بولا۔ اس ہیرے کھلاڑی کو ہاکی کو خیر بات کہے دہائیاں گزر گئیں، لیکن دل کرتا ہے کہ وہ آج بھی میدان میں نکلے، گیند اس کی ہاکی کو بوسہ دے اور پھر اس وقت جدا ہو جب وہ اسے تختے سے ٹھا کی آواز نکالنے کے لیے روانہ کر دے۔ ماضی قریب میں حسن کو بطور ہاکی منتظم کافی مواقع ملے، لیکن وہ اس ڈگر پر کامیاب نظر نہیں آیا۔ شاید وہ صرف ایک کھلاڑی کے طور پر پیدا کیا گیا تھا، منتظم کے طور پر نہیں۔